اور میں اس وقت بیروت میں موجود ہوں. کل شام بس 6 بجے کے کچھ منٹ بعد میں اپنے فلیٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شدید جیسے دھماکہ کی آواز آئی. میں اچانک سمجھا کہ شاید کوئی جہاز پاس سے گزرا ہے تو ساؤنڈ بیریئر ٹوٹا ہے. خوفناک قسم کی صورتحال لگ رہی تھی. میں ذرا ایک سائڈ پہ ہوا تو اس کے چند بس اب 20 سیکنڈ بعد ایک انتہائی شدید دھماکہ ہوا. سارے شیشے، سارے دروازے سب اڑ گئے. وہ ایسے میں نے اپنے تجربے میں بطور ایک صحافی کئی انفارچونیٹلی بڑے خوفناک اور ٹریجک قسم کے واقعے دیکھے ہیں. مثلاً جس طرح وہ میریٹ کا 2008 میں سانحہ تھا، پر اس کی جو شدت تھی وہ یہ کسی اور ایک منزل پہ تھی. اور جیسے میں اٹھا تو ہر طرف تباہی تباہی نظر آ رہی تھی. سارا گلاس، سارے دروازے، ساری کھڑکیاں سب تباہ ہوئے ہوئے. اور جیسے میں اٹھا تو باہر آس پاس دوسرے فلیٹ سے چیخوں کی آوازیں آئیں. لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ تم ٹھیک ہو، عربی میں. لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے تھے. کہیں ایک پاس اسی منزل پہ ایک خواتین کی آواز آئی. میں باہر نکلا تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی، زخمیں سر پہ، منہ پہ، بازو پہ. تو کئی 7 لوگوں کے ساتھ ان کی ذرا مدد کی. نیچے گئے، باہر نکلے اور کوشش کی کہ کوئی ایمبولینس ملے یا کچھ. تو اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا یہ کیا ہوا ہے. بڑی اسپیکولیشن چل رہی تھی. کسی نے کہا کہ یہ ایک حملہ ہوا ہے ہوائی. کوئی سمجھا کہ یہ دہشت گردی کیا کوئی حکمت عملی ہے. اور پریشانی ہر طرف، ایمبولینس پھر رہی ہے، ہر طرف لوگوں کی چیخیں آ رہی ہیں. لوگ زخمی پھر رہے عام کھلے عام، ان کو کوئی مدد نہیں مل سک رہی. اور یہ پورے شہر میں آپ جدھر بھی آگے بڑھتے گئے یہی صورتحال نظر آئی. بعد میں پتہ چلا کہ جو پورٹ ہے بیروت کا، ادھر یہ دھماکہ ہوا ہے. وہ میرے فلیٹ سے کوئی تقریباً 1.5 میل کا فاصلہ ہے. تو کافی دور تک یہ تباہی ہوئی. اور جیسے میں بڑھتا گیا، باہر نکلا، کوشش کی کہ کہیں اور جگہ میں ڈھونڈوں. یہاں پہ تو کوئی رہنے کے کوئی قابل صورتحال نہیں تھی. تو اور ہی تباہی نظر. بینک پورے کے پورے، ان کی کھڑکیاں اڑ گئیں، ان کے دروازے اڑ گئے، ان کی مشینز، کمپیوٹر سب باہر. دکانیں جو تھیں ان کا سارا سامان باہر نکلا ہوا، گاڑیاں، ان کی تباہی. اور لوگ بس ایسے ایک خوف کی فضا، ہر طرف خوف ان کے چہروں پہ وہ پھر رہے، ایسے جیسے وہ ایک شیٹرڈ جو ہے ان کی صرف پورا شہر نہیں، پر شیٹرڈ ان کی زندگیاں بھی ہوگی شہریوں کی. آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑی ایک دھماکہ تھا. بیروت کی تاریخ میں کافی کئی سانحہ ہوئے ہیں اس طرح کے، پر اس سائز کی کوئی دھماکہ نہیں ہوا. 2005 میں ایک سابق وزیر اعظم تھے رفیق حریری، ان کی شہادت بھی یہاں پہ کہیں قریب ہوئی. اور وہ بھی ایک بہت بڑا سا ایک ٹرک تھا جس کے نتیجے میں 22 لوگ فوت ہوئے. اور اس طرح کی جو ہے ایک خوف کی فضا پورے شہر کو لپیٹ گئی. پر یہ بھی اس سے زیادہ شدید تھا. لوگوں نے یہاں پہ سول وار دیکھی ہے، جنگ دیکھی 15 سال، پر ادھر بھی جو تباہی جو تھی ہوئی تھی اس زمانے میں وہ اس سکیل پہ نہیں ہوئی.
یہاں پہ پورا شہر رک گیا ہے. پہلے سے صورتحال بہت بری تھی. یہاں پہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤنس تھے. اکانومی کا پہلے سے ہی برا حال تھا. اکانومی جو ہے پہلے ہی ایک بری نازک صورتحال میں تھی. یہاں پہ $100 بلین کا نقصان ہوا ہے یہاں کی معیشت کو. یہاں کے جو عام جو کرنسی ہے لیرا، اس کی 80% اس کا نقصان ہوا ہے یہ پچھلے صرف 2 مہینوں میں. بے روزگی ہر طرف. پھر ایک یہاں پہ جو پاکستان میں ہوتا تھا تو یہاں پہ ایک بجلی کا بحران بھی آ گیا. 10 گھنٹے 15 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے تک لوگوں کے پاس بجلی نہیں، کیونکہ یہاں پہ ریاست کے پاس کچھ رہ نہیں گیا. تو ہر طرف پہلے ہی جب میں پہنچا یہاں پہ 3 ہفتے پہلے ایک مایوسی نظر آئی پہلی دفعہ مجھے بیروت میں. عام طور پہ بیروت ایک بڑا زندہ دلانہ شہر ہے. یہاں پہ لوگوں نے ان کی ریزیلینس جو ہے وہ پوری دنیا مانتی ہے. پر میں نے دیکھا کہ یہ ایک افسوسناک شہر تھا جدھر لوگ مایوس سے ایک دم سے نظر آ رہے تھے اور اس مایوسی سے بڑی مشکل سے گزر رہے تھے. ساتھ کرونا وائرس، ساتھ معیشت ان کی تباہ، ساتھ بجلی کا بحران. امید کی کرن کوئی نظر نہیں آ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ آپ بالکل جو ہیں ایک کنارے پہ پہنچ گئے ہیں. کل رات کی سانے کی وجہ سے اب لگتا ہے کہ ادھر سے پار ہو گیا ملک. یہاں پہ لوگوں کو کوئی امید کہیں نہیں نظر آتی. یہاں پہ کوئی بین الاقوامی مدد بھی نہیں آ رہی، کوئی عالمی مدد کہیں سے نہیں نظر آ رہی. لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے رشتہ دار کدھر ہیں. ان کی فوتگی کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے جنازے کا انتظام کر رہے ہیں، یا جو زخمی ہیں ان کو لے کے ہسپتالوں تک پہنچے ہیں. اور ڈھیر سارے اس طرح ہیں جو اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبوں کو وہ ڈھونڈ نہیں پائے. تو وہ ان کو ان کے لیے دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، ہسپتال، سڑکوں پہ، لوگ دور گھروں پہ. اور ہزاروں سے اس طرح کی فیملیز ہیں جن کے اب گھر بھی نہیں رہے. میرا خود ایک فلیٹ تباہ ہوا ہے. اس طرح پتہ نہیں کتنے ہزار تباہ ہوئے ہیں، بیرون ہو چکے ہیں اس شہر میں. اب اللہ ہی جانے کہ آگے کیا ہوتا ہے. بس ایک چیز تو واضح ہے کہ بیروت کو پوری دنیا کی جو ہے نا دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. اور خاص طور پہ پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے سانحہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کا کیا اثر ہوتا ہے. تو وہ ضرور پاکستان میں اور باقی ممالک میں لوگ ہمدردی ضرور کر سکیں گے. ان کو پتہ ہوئے گا کہ اس کی کتنی ضرورت ہے اس وقت. لبنان کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ ضرور تحقیقات ہوئیں گی اس سانحے میں. پتہ کرنا کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں یہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا جس میں پورا کا پورا شہر ہل گیا. اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ادھر پورٹ میں موجود تھی 2700 ٹن کا امونیم نائٹریٹ. امونیم نائٹریٹ یا فرٹیلائزر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا بمباری کے لیے. اب یہ پوچھنا چاہیں گے لوگ کہ یہ ادھر کیوں موجود تھا، اور اگر موجود تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں 6 سال کے لیے، تو یہ کس کی وجہ سے، کس نے یہ ہونے دیا. اور پھر اگر موجود تھا بھی تو پھر یہ کیسے ہوا کہ اس کو اس وقت کل آگ لگی اور اتنا بڑا سا یہ دھماکہ ہوا. یہ سب سوال سب لبنانی چاہیں گے، اس کے جواب چاہیں گے، اور وہ ضرور چاہیں گے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئے، کوئی حساب ہوئے اس سانحے کے لیے. لوگ یہاں پہ بہت تپ گئے ہیں اپنے حکمرانوں سے، بار بار دیکھ کے کہ جو کوئی بھی بحران آتا ہے وہ ان کی نالائکی اور ناکامی کی وجہ سے مزید برا گزرتا ہے وقت ان کے اوپر. تو اب یہ اس وقت میرے خیال سے یہ جو سوگ منا رہے ہیں لوگ، یہ چند دنوں میں یہ پھر غصے کی ایک شکل لے گا.